الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے. انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، جتنی قیمتی نعمت ہوگی اس کی حفاظت بھی اتنی اہمیت کے ساتھ کرتا ہے. کسی کے پاس سونے کا زیور ہے، چاندی کا زیور ہے، سونے کی بسکٹ ہے، 3-4 لاکھ روپے ہے، قیمتی گھڑی ہے، آدمی اس کی حفاظت کے لیے محنت کرتا ہے. کہیں سفر میں ہوتا ہے، اگر سونا ساتھ میں ہے ہر وقت اس کی حفاظت کرتا رہے گا. آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، لوگ اپنے ساتھ سفر میں موبائل رکھتے ہیں، لیپ ٹاپ رکھتے ہیں. ہر آدمی کہیں پر بھی ہوگا، اپنے سفر میں ہوگا، بار بار اپنے جیب کو چیک کرتا رہے گا کہ کہیں میرے جیب سے میرا موبائل تو غائب نہیں ہو گیا ہے. بار بار اپنی بیگ کی طرف اسے نظر رہے گی کہ میری بیگ سے میرا لیپ ٹاپ، میرا ٹیبلیٹ، میری قیمتی چیز اتنے روپے رکھے ہوئے ہیں، کہیں کوئی لے کر چلا تو نہ جائے. رات کو سوتا ہے، چاہے اے سی والا کمرہ ہے، اے سی والی ٹرین میں بکنگ کرایا ہے، لیکن وہ بیگ جس میں اس نے پیسے رکھے ہیں، موبائل رکھا ہے، کوئی قیمتی چیز رکھی ہے، اپنے سر کے نیچے رکھ کر سوتا ہے، اور رات کو جب بھی آنکھ کھلتی ہے پہلی نظر ہوتی ہے کہ میرا موبائل موجود ہے یا نہیں. ہر چیز کی حفاظت کے لیے آدمی 2 چیزیں اختیار کرتا ہے. ہر نعمت کی آدمی قدر 2 طریقے سے کرتا ہے. پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ نعمت جو مجھے ملی ہے وہ اچھی طرح محفوظ رہے اور میری نسل تک محفوظ رہے، میرے اولاد تک محفوظ رہے، اس کے بعد اولاد تک بھی وہ چلتی رہے. آدمی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، ہر باپ کی یہ خواہش ہے کہ میں اس کو استعمال کرتے رہوں، مجھے کوئی ضرورت پیش آئے، مجھے کام آ جائے. بیماری کا کوئی ٹھکانہ نہیں، حالات کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کبھی کوئی ضرورت پیش آئی میں اس سونے کو بیچ کر اپنی ضرورت کو پورا کروں گا. وہ یہ چاہتا ہے یہ میرا بنگلہ، یہ میری زمین، میری جائیداد، یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، یہ ہمیشہ میرے پاس بھی محفوظ رہے اور میری آنے والی نسل تک بھی محفوظ رہے، میری آنے والی نسل بھی اسے فائدہ اٹھاتی رہے. جو آدمی جتنا بوڑھا ہوگا وہ انہی چیزوں کی حفاظت کرے گا. وہ یہ چاہے گا کہ بڑھاپے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اولاد کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ساتھ دے کہ نہ دے، لیکن یہ چیزیں مجھے کام آئے گی. تو سب سے پہلے اس کی بقا کے لیے محنت کرے گا، صحیح سالم محفوظ رہنے کے لیے محنت کرے گا. اور دوسری کوشش آدمی نعمت کی حفاظت کے لیے کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی نظر اس چیز کے اوپر کسی ڈاکو کی نظر نہ پڑ جائے،
کسی چور کی نظر نہ پڑ جائے، کوئی لوٹیرا آ کر اس کو لٹا کر نہ لے جائے، چورا کر نہ لے جائے، کوئی چور آ کر چوری کر کے نہ لے جائے. آدمی کی ضرورت اس کی طرف حفاظت، اس کی طرف نظر دیتی. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ نعمت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی بقا کے لیے بھی ہم ان دونوں طرح کی محنت کریں. پہلی کوشش یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان عطا فرمایا، جس پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے. یہ ایمان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی، یہ ایمان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، یہ ایمان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی. اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، کی حفاظت کے لیے محنت کرتا ہے، جس طرح کی قیمتی اشیاء کی حفاظت کے لیے محنت کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ نعمت زندگی کی آخری گھڑی تک میرے پاس باقی رہے اور میری آنے والی نسل بھی اس سے فائدہ اٹھاتا رہے. ہر مومن کی یہ شان ہونی چاہیے، وہ یہ سوچے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مومن بنایا ہے، یہ ایمان کا کلمہ میرے باپ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے میں نے پڑھ دیا، میرے باپ کے ایمان والے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے میں پیدا ہو گیا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا، آنے والی نسل تک اور میری آخری زندگی تک یہ ایمان میرے پاس باقی رہے. سب سے پہلے محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایمان کی بقا کے لیے کیا محنت کرے؟ آدمی اعمال صالحہ کرے، ایمان والی محنت کے پیچھے اپنے آپ کو لگائے، نمازوں کا اہتمام کرے، روزوں کا اہتمام کرے، زکات کا اہتمام کرے، صدقات کا اہتمام کرے، اچھے سے اچھے اخلاق کو اختیار کرے. اس سے ایمان محفوظ رہتا ہے، باقی رہتا ہے. اور دوسری چیز، جیسے میں نے آپ کو بتایا، نعمت کی حفاظت کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے کسی ڈاکو کی نظر نہ پڑ جائے، کسی چور کی نظر نہ پڑ جائے، کسی کوئی لوٹیرا اٹھا کر لے کر نہ چلا جائے. اسی طرح ایمان کی حفاظت کے لیے دو خطرے بہت خطرناک ہیں، دو چیزیں بہت خطرناک ہیں. نمبر 1 نفس کی اتباع، نفس کی پیروی، اور نمبر 2 شیطان کی اتباع. شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ یہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو جو ایمان عطا فرمایا ہے، کسی طرح سے اس کے پاس سے یہ ایمان کی نعمت چلی جائے. دیکھو انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، صبح میں مسلمان ہیں، شام کو کافر، شام کو کافر، صبح میں مسلمان. آج کل ایسے ایسے فتنے رونما ہو رہے ہیں، ایسے ایسے فتنے ہیں. آدمی اپنے ہاتھ سے ایمان کو کب کھو بیٹھے کوئی بھروسہ نہیں، کچھ نہیں مل سکتا ہے. اور شیطان کا تو وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے دربار سے اسے بھگایا تھا، اخرج منھا فإنک رجیم، چلا جائے یہاں سے، مردود ہے. اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا قال فبما اغویتنی لأغوینہم اجمعین. پھر شیطان نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اللہ تعالیٰ سے کہا تھا میں ان سب کو گمراہ کروں گا، راہ راستے سے ہٹاؤں گا، سیدھے راستے سے میں بہکاؤں گا. اور کہا تھا کبھی میں ان کے آگے سے آؤں گا، کبھی ان کے پیچھے سے ان پر حملہ کروں گا، کبھی ان کی داہنی جانب سے ان کے پاس آؤں گا، کبھی بائیں جانب سے آؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پاؤ گے، ناشکری کرنے والے بندے ہوں گے. اسے قرآن میں بار بار کہا گیا شیطان کی اتباع سے اپنے آپ کو بچاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یہ تمہارا پورا ہوا دشمن ہے. تو شیطان تو یہ چاہتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہی کیا ہے کہ مومنوں کو بہکاؤں. بعض گناہ ایسے آدمی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کرتے 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 اپنے ہاتھ سے ایمان کو کھو دیتا ہے.
ہاتھ سے ایمان چلا جاتا ہے. بہت سی مرتبہ ظاہری طور پر مسلمان ہے لیکن باطنی طور پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس نے اپنی زبان سے ایسے جملے نکالے. وہ نام کا عبداللہ ہے لیکن دل سے ایمان نکل چکا ہے. نام کا محمد ہے, دل سے ایمان نکل چکا ہے. پھر گھر میں ایمان کی نبوست پیدا ہوتی ہے, پھر شادیوں میں برکت ختم ہو جاتی ہے, پھر گھر میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں پھر بھی میرے گھر میں تو اسلام ہے اور میرے گھر میں یہ حالات کیوں آ رہے. وہ نہیں جانتا ہے کہ میں نے کبھی اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالا تھا جس کی وجہ سے میں تو ایمان سے نکل چکا تھا, میں نے اپنے ہاتھ سے ایمان کو کھو دیا تھا. اور یہ سب اس کی نبوست ہے جس کا میں برکت ختم ہو گئی, گھر برباد ہو گیا, گھر تباہ ہو گیا, ہلاک ہو گیا. دن بدن اپنی زندگی اپنے اعمال سے پوری کھوتی جا رہی ہے. شیطان کی پیروی سے اپنے آپ کو بچاؤ, شیطان والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ, گناہ والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ شیطان ہے. اور دوسری چیز نفس کی اتباع, نفس کی پیروی. نفس جو کہے اس کے پیچھے چلنا, دل میں جس چیز کی خواہش پیدا ہو اس کے پیچھے چلنا. نفس کہہ رہا ہے کہ میں ایک گناہ کا کام کر لوں, انسان اپنے نفس کی پیروی کر کے گناہ کا کام کرتے ہیں. نفس کہہ رہا ہے نماز کو چھوڑ دو. آدمی نے ایک دن نماز چھوڑی, 2 دن نماز چھوڑی, 1 نماز چھوڑی, 5 نماز چھوڑی. زندگی میں ایسے اوقات آئے کہ آدمی نے نمازوں کو چھوڑنا ہی چھوڑ دیا. سے قرآن پاک میں یہ بھی کہا گیا کہ نفسانی خواہشات کی اتباع مت کرو. قرآن میں ایک جگہ کہا گیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. ایک جگہ کہا گیا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ. اور آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے, اور آپ نے اس شخص کو دیکھا من اتخذ الہہ ہوا, جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا. جو نفس کہہ رہا ہے جیسے معبود کی آدمی اتباع کرتا ہے, جس کی پوجا کرتا ہے, اس کی عبادت کرتا ہے, اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے, اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے. من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم, اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا. علم کے باوجود بھی آدمی گمراہ ہوتا ہے. پھر کیا ہوا وختم علی سمعہ وقلبہ, اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں پر مہر لگا دی, وقلبہ اس کے دلوں پر مہر لگا دی, وجعل علی بصرہ غشاوہ اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. جب آنکھ پر پردہ پڑ جاتا ہے آدمی کو ناحق کی حق نظر آئے گا, آدمی کو بری چیز کی اچھی چیز نظر آئے گی. جب کانوں پر پردہ پڑ جائے گا آدمی کا حال یہ ہوگا حق بات کو سننے کے لیے آدمی کا کان سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. حق باتیں اسے اچھی نہیں لگے گی, اچھی باتیں اسے بری لگے گی, بری باتیں اچھی لگے گی. دل پر مہر لگ گیا ہے. اب قرآن سننے کا تقاضا نہیں کرتا ہے, اب بیان سننے کا دل نہیں چاہتا ہے, اب قرآن کریم کی تلاوت کو سننے کا دل نہیں چاہتا ہے, اب ماں باپ کی بات کو سننے کا دل نہیں چاہتا ہے. وہ تو عاشقوں کے پیچھے گھوم رہا ہے. عاشق کی بات اسے اچھی لگے گی, ماں باپ کی بات اچھی نہیں رہے گی. عاشق کی بات اسے اچھی لگے گی, والدین کی بات اچھی نہیں رہے گی. اپنے بڑوں کی اتباع کی وہ بڑوں کی اتباع نہیں کرے گا. وہ دل کے اندر مہر لگ چکا ہے, آنکھوں پر مہر لگ چکا ہے, دلوں میں مہر لگ چکا ہے, کان میں مہر لگ چکا ہے. وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. قرآن یہ کیا کہتا ہے فمن یہدیہ, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے اللہ نے گمراہ کر دیا اس کے بعد اس کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا. نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ پڑے, جو بہت بڑے دونوں خطرے ہیں. اب دنیا کے حالات آپ دیکھیں, اب ارتداد کی لہر عام ہو چکی ہے. ارتداد کا مطلب یہ ہوتا ہے آدمی کا اپنے ایمان سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھنا, ایمان کو کھو دینا. نئی نئی خبریں عام ہو رہی ہے, پورا گھرانہ, پورا گھر مسلمان تو اسلام کو چھوڑ دیا, کفر میں داخل ہو گئے. کوئی یہودی بن گیا, کوئی عیسائی بن گیا.
اس سے بڑا آگے قدم آپ دیکھیے آج حالات کیسے ہیں. کئی گھرانے کی عورتیں، لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں. کئی گھرانے کی لڑکیوں کا یہ حال، نوجوان لڑکیاں ہیں عشق میں مبتلا ہوئے، غیر مسلم کے ساتھ، یہودی کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ نکاح بھی کر لیا. نکاح کرنے کے بعد حالات ایسے ہوئے، عورت سے بچہ پیدا ہوا، لڑکی سے بچہ پیدا ہوا، جس کی محبت میں اس نے اپنی جان گنوا دی، جس کی محبت میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے رشتے دار کو چھوڑ دیا، اپنے محلے کو چھوڑ دیا. ایسے حالات آئے اور ایسے جال میں لڑکیوں کو پھنسایا گیا. ایمان سے تو ہاتھ دھو دیا، والدین کو چھوڑ دیا، جان بھی گنوا دی، قتل کر دیا گیا. اور ایک مسلمان کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے. میرے گھر میں میری مسلم بہن ہے، میری مسلم ماں ہے، میری مسلم رشتے دار ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے میں بہت زیادہ حسن ظن رکھا ہوا ہوں، مجھے اپنے بھائیوں پر، اپنی بہنوں پر، اپنے رشتے داروں پر ایسا اعتماد ہے کہ ہمارا گھر تو بہت دیندار ہے، ہمارے گھر میں تو بڑی نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے. ظاہری طور پر نماز کا اہتمام ہے، ظاہری طور پر دیندار کہا جاتا ہے، ظاہری طور پر دعوت تبلیغ میں جڑے ہوئے نظر ہے، لیکن اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے. اچھے گھرانے کی عورتیں، اچھے گھرانے کی لڑکیاں، اور آج کل تو ایسی جالیں بچھائی جا رہی ہے، ایسا پلان بنایا جا رہا ہے، ایسی تنظیمیں کھڑی کی جا رہی ہیں کہ چلو مسلم لڑکیوں کو اپنے قبضے میں لو، مسلم لڑکیوں کو، مسلم نوجوانوں کو اپنی جال میں پھنساؤ اور کسی طرح ان کے ساتھ نکاح کرو. تم ان کے ساتھ نکاح کرو گے، تمہیں یہ دیا جائے گا، تمہارے خاندان کو کھلایا جائے گا، تمہارے انتخاب کا اعلان ہے، اتنا انعام مقرر کیا جا رہا ہے، شادی کرنے کے بعد جتنا خرچہ ہے ہم سب اٹھا لیں گے. مسلم لڑکیوں کو، مسلم نوجوانوں کو قبضے میں کر کے ایک جال بچھا کر کئی ہماری مسلم بہنیں اور کئی اچھے گھرانے کی مسلم لڑکیاں اپنے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں. ایک طرف یہ کوشش ہے، دوسری طرف ہماری کیا کوشش ہے؟ ایک طرف یہ پلان بنایا جا رہا ہے، ایک طرف اس طرح کی تنظیمیں کھڑی ہو رہی ہے، کسی طرح مسلمان نوجوان لڑکیوں کو اپنے قبضے میں لایا جائے. ہم چند مسلمان کر چند غیر مسلمان ہو جاتے ہیں، خوشی بناتے ہیں. دوسری طرف کئی مسلم لڑکیاں، نوجوان غیروں کے دھرم میں، غیروں کے مذہب میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی کوشش نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے. کیا اسباب ہے، کیا وجوہات ہے؟ ہماری مسلم نوجوان لڑکیاں اپنے دھرم سے، اپنے مذہب سے، اپنے اسلام سے ہاتھ دھو رہی ہے. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے. میں چند وجہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے، استاد الاساتذہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک جگہ پر ان وجوہات کو بیان فرمایا. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آج کل مسلمانوں میں شادی میں حد سے زیادہ فضول خرچیاں، شادی میں حد سے زیادہ فضول خرچی کرنا، یہ بہت سی مرتبہ پسماندہ طبقہ، غریب طبقہ اور غریب طبقے کی لڑکیوں کو بہت سی مرتبہ دوسرے مذہب کے اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے. شادی کو حالانکہ عام کرنا چاہیے اور شادی کو زیادہ سے زیادہ سستا بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. آج کل تو حالات ایسے ہیں، درمیانی طبقے کا حال یہ ہے، درمیانی طبقے کا حال یہ ہے، ان کی شادیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے بڑے بڑے مالداروں کی شادیاں ہوا کرتی ہیں، بڑے بڑے راجاؤں کی شادیاں ہوتی ہیں. سب سے پہلے میں مالداروں سے گزارش کروں گا، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، انہیں کوشش یہ کرنی چاہیے ان کے خاندان کی شادیاں ساری زندگی کے ساتھ ہو، ساری طریقے پر ہو. بہت سی نوجوان لڑکیاں جب دیکھتی ہے ہمارے باپ کے پاس کچھ نہیں، ہمارے رشتے داروں کے پاس کچھ نہیں، فلاں کے یہاں شادی کے اندر اتنے پیسے اڑائے جا رہے ہیں،
ہم تو غریب ہیں، ہمارے ساتھ کون شادی کرے گا، کون نکاح کرے گا؟ وہ اپنا غم کسی کے سامنے نہیں سناتی ہے، اپنا درد کسی کے نام سے نہیں، کسی کے سامنے نہیں سناتی ہے۔ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، ان کے سامنے، ان عورتوں کے سامنے، ان لڑکیوں کے سامنے پیسے پھینکے جاتے ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں، اور اپنے قبضے میں لے کر کہا جاتا ہے اگر ہمارے ساتھ شادیاں کرو گے، ہمارے کے ساتھ نکاح کرو گے تو اتنا انعام دیا جائے گا۔ ہم کوشش یہ کریں ہمارے معاشرے میں سادگی کے ساتھ ہو۔ کتنے لڑکیوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے آئے، لڑکی کے پاس کچھ نہیں، لڑکوں کی طرف سے مطالبہ دینے کے لیے کچھ نہیں، آخرکار مجبور ہو کر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ توڑ دیتا ہے، پیغام توڑ دیتا ہے۔ ان جگہ کے حالات کے مطابق سنا، ایک لڑکی کے یہاں کسی نے پیغام بھیجا، لڑکی نے لڑکے کو دیکھا، لڑکے نے لڑکی کو دیکھا، دونوں ایک دوسرے سے خوش ہیں، نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کچھ دن گزرے، لڑکے والوں کی طرف سے مطالبہ کیا گیا، ہم نکاح اس وقت کریں گے، ہمیں اتنا تھوڑا سونا دیا جائے گا، آپ کو ایک کار بھی لینی پڑے گی، ایک بائک بھی لینی پڑے گی، اتنے جوڑی کپڑے بھی لینے پڑیں گے۔ باپ نے دیکھا اتنے سارے مطالبات ہیں، لڑکی نے، لڑکی کے گھر والوں نے، باپ نے کہا ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم ایسا رشتہ نہیں کر سکتے، ہے ہی نہیں کچھ۔ لڑکی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ کچھ دن ہوئے دوسرا پیغام آیا، لڑکی نے لڑکے کو دیکھا، لڑکے نے لڑکی کو دیکھا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھا، نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ ادھر سے مطالبہ ہوا، لڑکے کے خاندان والوں کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے کہا گیا یہ چاہیے، اتنا تولہ سونا، اتنا چاندی، اتنی رقم، اتنی بائک، اتنا بنگلہ، اتنا صوفہ سیٹ، اور اسی طرح گھر کے اندر کے اتنے برتن، یہ سب دینا پڑے گا۔ باپ نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں رشتہ نہیں کر سکتا ہوں، رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس طرح 8 رشتے آئے، 8 رشتے، آنکھوں کے آنکھوں رشتے، دونوں طرف سے لڑکی نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، لڑکا نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن باپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آنکھوں کے آنکھیں رشتے ٹوٹ گئے۔ ایک دن اس باپ کا ایک دوست آیا ہوا تھا، باپ نے روتے ہوئے اپنے دوست کے سامنے اپنی بیٹی کی داستان سنائی، اپنی داستان سنائی۔ میری بیٹی کے 8 رشتے آئے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیسے کسی شوہر کو، کسی میرے داماد کو اتنا سارا دوں؟ جب یہ باتیں گھر کے اندر بیٹھی ہوئی لڑکی نے سنے، اس کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے، آنسو جاری ہو گئے۔ وہ اپنا باپ کا غم برداشت نہ کر سکی اور اپنی بے عزتی کو برداشت نہ کر سکی۔ گھر کے اندر ایک زہر یا ایک چوہے مارنے کی دوا رکھی ہوئی تھی، وہ دوا اس نے کھائی اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ کرائیے، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا۔ سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ محبت تھی، جن کے بارے میں کہا گیا، خطبے میں سنتے ہوں گے، سیدۃ النساء اہل سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار۔ نبی علیہ السلام چاہتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ میری بیٹی کا نکاح ہے، اللہ چاہتے تو جنت سے سنوارنے کے لیے خلوق اتار سکتے تھے، اللہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ ان کو دے سکتے تھے، لیکن امت کے لیے نمونہ بنانا تھا۔ نبی علیہ السلام کو السلام جب غزوات میں، جنگ میں جاتے تھے، سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ملاقات کرتے تھے، اور جب جنگ سے لوٹتے تھے نبی علیہ السلام سب سے پہلے اپنے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنی بیٹی کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، یہ محبت تھی۔ لیکن جب نکاح ہوا تو نبی علیہ السلام نے کتنی سادگی سے نکاح فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا آ جاؤ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا آ جاؤ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا علی مجھے آپ سے حضرت علی کا، آپ کا حضرت فاطمہ کا نکاح کرنا ہے، آپ کے پاس مہر کے لیے دینے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا نبی علیہ السلام میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، بس ایک گھوڑا ہے اور ایک زیرہ ہے، کچھ نہیں۔ اس کا نکاح ہو رہا ہے،
اپنی پیاری بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، شوہر کے پاس کچھ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک گھوڑا ہے وہ تو رہنے دو، جہاد میں کام آئے گا، یہ زرا ہے اسے لے جا کر جاؤ، کسی کو بیچ دو، جو رقم آئے اس کو باہر میں طے کر دیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ خوشی خوشی گئے. راستے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. عثمان رضی اللہ عنہ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح ہو رہا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. حضرت عثمان نے فرمایا کیا ہے؟ یہ زرا ہے، بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. اور عثمان نے کہا لاؤ مجھے بیچ دو اور رقم میں آپ کو دے دیتا ہوں. زرا بیچی، وہ رقم ادا کی. تھوڑے دور گئے اور عثمان رضی اللہ عنہ سے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا زرا تو میں نے خریدی، رقم تو آپ کو دے دی، یہ زرا واپس آپ کو دیتا ہوں، یہ زرا آپ ہی لے لو. اندازہ لگائیے کتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. آج ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہم نکاح میں سادگی کو لائے تاکہ ہماری آنے والی نسل، ہماری لڑکیاں ارتداد کی لہر تک نہ پہنچ جائے، ان تک ارتداد کی لہر نہ آ جائے، اور ہماری ماں بہنیں خصوصاً ہماری بیٹیاں ہمارے گھر سے اسلام کی حالت میں نہ نکل جائے. اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ عرض کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.